رات نے کسی جگہ تو ٹرنا سی تو کسی جگہ تے جانا سی تو تیری تے عبادت نے تینوں یقین ہی نہیں دیتا تے ایمان کتوں ہونا ہے؟ فرسٹ آف آل تیری عبادت نے تینوں یقین دینا سی. یقین نے جدو پختہ ہونا سی میں جی ڈیٹیل میں دسا یقین دے وچ پھر مدارج نے جناب امام غزالی جناب فرماتے ہیں جی کیونکہ یہ رستے مالک پر جانے والے یہ وہ راہ نے جنہاں دے چل کے بندہ مالک پر جاتا ہے. حالانکہ تیری عبادت کا مقصود ہی ایسی تو پھر کوئی اللہ قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسو میرے بارے جلدی کی قدم نہیں کرتا. اللہ نے کہا بھجو میرے حال. پتا لگا کہ عبادت دے پہلے سٹیپ تو لگ کے عشق دی آخری منزل تک یہ عشق دے پھر بڑی منزل عبادت دی پہلی منزل تو لگ کے عشق دی آخری منزل جس منزل کا نام حق الیقین ہے جے وہ حاصل نہیں جے وہ حاصل نہیں سارا پچھلا کیتا نظرہ برباد ہے. مولانا روح دی زبان مبارک دے وچ جے دا ذکر کریے دے نام فرماتے نے 100 ڈنڈا پوڑی دا ہوئے اس بعد چھت تے چڑھنا ہوئے تے 99 چڑھ جائیے تو 100ویں تو قدم نہ اٹھائیے 99 چڑھے والا کو فائدہ ہوا بال جنا فائدہ نہیں ہوا. کیوں سفر بڑا کیتا ہے دوڑا بڑیاں لائیاں نے لیکن حاصل کوئی نہیں ہوا. بھج دوڑ بڑی کیتی ہے لیکن لمبا کچھ نہیں. مولانا روم فرماندے نے کوئی بندہ بڑا ٹائم لا کے تے تو بن جائے بڑا ٹائم لا کے خدائی کرتا ہے اپنی پانی کے بالکل قریب پہنچے آتا ہے. پانی کے تو درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا قیمت حاصل ہے. مہینہ ہو گیا خدائی کرتا ہے مطلب اتنے پانی ہے ہی نہیں. جی مہینے کی خدائی کی تھی تو فائدہ ہوا پورے مہینے کی خدائی کا وال جنا فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آخری سٹیپ ادا نہیں ہوا. عبادت کا آخری سٹیپ کی باغ محبت حتی عادی الجلیل مالک کے بدل میں 2 دن بھی آپ کو بولتا رہا گا کہ موضوع تو نہیں ہٹے گا. مجھے یاد ہے میں شروع کی ہے اور میں کتنے کتنے تو ہمرا کے لے آنا تو پھر کتنے روکنا ہے. فاعبد ربک حتی عادی الیقین اللہ کی عبادت یہاں تک کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یہ یقین نہیں دینا مطلب عبادت جو ہے فائدہ نہیں دے رہے. 99 ڈنڈے چڑھے ہیں 100 نہیں چڑھے. پوری خدائی کی تھی یہ آخری گنتی نہیں ماری. مولانا فرماتے ہیں کہ یار آخری گنتی نہیں مار دے. میں جی آخری گنتی کی ڈیٹیل میں خالی آخری گنتی کی طرف وہ آخری گنتی کے لیے مولانا فرماتے ہیں آخری گنتی سی تیری اناج ہے. جس دن تیری اناج کی گنتی جاتی رہی اس دن پانی بھی آ جائے گا. اور مزیداری کی گل ہے لیکن عشق کو لا جاتی ہے ہی نہیں. ہزار دعائیاں کھا لو کبھی دعائیاں نہ گئی گردن تے چھری چلا لو بندہ مر بھی جائے تو انا کوئی نہیں جاتی. جنی دیر تک حق الیقین دے نال اونج دا توڑ نہ کیتا جائے جویں میرے بابے سرکار نے کیتا ہے. میں تھوڑا جہا توڑ پڑھ کے
ते तकिया अपने आप ताई मन अरफ नफ्सहू टोलना टोलिया मैं यार मेरे तू मैनू करीब मिलिया नानो अकरब दा राज पर चोलिया मैं अंदर यार चुपितड़ा बैठा जद कलब दा जंदरा खोलिया मैं रेया यार बशीर ते है नहीं सी है ही नहीं सी रेया यार बशीर ते है नहीं सी जद इंसाफ तरकड़ी च तोलिया मैं यहाँ पर माता जी पूरी तरह मैं इंसाफ के तराजू तोल किया तो पता लगा वो जेरी अनार ने मैंने बखरे किया सी वो है ही नहीं सी मेरी मैं ने मैनू जुदा रखा मैनू बंदा दे जुदा रखा मेरी मैं ने मैनू जुदा रखा रब ने हे हार जा हस्ती अपनी जे तू यार दा बस मिसाल करना जानी जान दे विच मुकाम रखे जानी जान दे विच मुकाम रखे जाके जंगलों विच ना भार कर मालक पीछे ही जरूरत का भी भाव दरख्त का हकदार है तो जो है जरूरत का भी है इबादत नूं उंज दा करन दी जेड़ी इबादत यकीन दवा देवे तू नहीं जनाब हजूर लाला पाक सरकार का एक वाकया कई दफा मैं अपना जिक्र किया है तो जनाब दी महफिल पाक दे विच ना एक मौलवी आया ते वावा पुराना होने वाला सी जनाब दे कोल ने बैठा तो ने पूछया कि हजूर अज दी गल ते दसो मैं वेखा भी तुहाडे कोल पिछले कोई 20 साल तो आउण वाले मलंग ओही मलंग ने और दिन ब दिन इन्हां विच मजीद आजजी आई हुंदी है मैनू ये गल भी दसो भी इन्हां नूं की करदे हो की इन्हां नूं समझाते हो असीं ते जिन्हों कोरस करवा बैठे आ वो 6-7 साल का वो मुड़ के नाल ही सीधे पै के सामने पत्थर मारन लग पैंदा तुसीं किहड़ा समझौता करदे हो राम ने फरमाया कि फार्मूला समझाईदा कि फाबुद रब्बक हत्ता दियल यमीन असां इन्हां नूं इबादत दी असल समझाई है इबादत दी असल की है मन अरफ नफ्सहू फिल फनाए अल्लाह नूं जान ही हो सकदा है जेड़ा अपने नफ्स नूं अपने आप नूं फना दे नाल मन अरफ नफ्सहू फिल फनाए फकद अरफ रब्बहू फिल बकाए जिन्हें अपने नफ्स को फना दे नाल जान लिया उन्हें अपने रब नूं बका दे नाल जान लिया जिन्नी देर तक इबादत का असल ट्रैक ना लगे जिन्नी देर तक इबादत का असल ट्रैक ना लगे उन्नी देर तक यकीन नहीं होता यकीन ना आवे ईमान नहीं होता ईमान ना आवे इश्क नहीं होता इश्क ना आवे अना नहीं मरदी अना ना मरे तो सारी जिंदगी कोलू दे ढगे की तरह सफर ते करेगा रहेगा उसे जितनी देर तक तेरी अना ना मरे उतनी देर तक तू कोलू के ढगे की तरह सफर करेगा क्यों मरण ना आ रहे मैं क्योंकि आज दिन जनाब का मैं ज़्यादातर अशार जनाब से पढ़ने का शर्म हासिल हो गया पेट टुरन दा मरना सिखिया तू
بے طرف دی طرف نو جان گئے اس گل کو سمجھو ہی نا فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین یہ میں انہاں تو پڑھا نا تمہیں یاد کروا دیا کوئی بھولے نہ کدھر یہ گل نہ بھولے ہو یہ فکرہ بھی نہ بھولے تاکہ کوئی مولوی سے گل کرے تو منہ سے مانگ تو تہاڈی عبادت کی کرواندی ہے قرآن نے عبادت کا جڑا قانون دسیا ہے فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین اللہ کی عبادت یہاں تک کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے مولوی جی یقین ہویا جے مولوی کو اپنی نماز کا بھی یقین کوئی نہیں پڑھ کے آیا نا پوچھو مولوی جی نماز پڑھ رہے ہو جی پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہے یقین جی قبول ہے کہ کچھ یہ تو لڑائی کر بندہ پوچھے پڑھ کے تو آیا ہے تو جانی تو سی کہ اللہ نے جانی سی پیٹ ٹرندا والنا سکھیا تو بے طرف دی طرف نو جان گئے ساری عمر گزاری وانگ بیشیاں میں پتا لگا نہ کون تے مان گئے کسے کامل تو رستہ پوچھ دو کیڑا رستہ فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین کسے کامل تو رستہ پوچھ دو پھر سمجھا دوں وہ دی پہچان کیے نہیں کہ تو مقصود جے ہاتھ آیا پھر دس بشیر اے آن تے جان گئے قادریاں عبادتاں رہ گئیاں قادریاں ریاضتاں رہ گئیاں جے یقین نہیں تو آندیا تب تمہیں بیٹھ گئے فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین اللہ کی عبادت یہاں تک کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے تو میرا ہمیں بے یقینی یقین اور بے یقینی کے سفر میں جا رہا ہے یقین اور بے یقینی کا سفر تباہی کا سفر ہے مولانا فرمانے میں ایک جو سفر ہوئے ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں درس مسئلہ کا شروع کرتا ہے میری مسئلہ کی بات کر میرے سامنے مولانا فرماتے ہیں کہ یقین دے بے یقینی دے جہان میں کھلوتے ہیں گل بنتی ہوتی نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہ فرماندے کہ یا اللہ کیویں مردیاں نوں زندہ کرنا ہے قرآن پڑھ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مردیاں نوں زندہ کیویں کر لینا ہے اللہ نے پوچھا اے ابراہیم